اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف سینٹنسز یعنی مختلف قسم کے جملوں کی اقسام. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. An assertive sentence is a sentence that states a fact. تو پہلی قسم ہے assertive sentence کی. اس قسم کے سینٹنس میں کسی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. Such sentences are simple statements. اس قسم کے جملے سادہ سے بیان ہوتے ہیں. They state, assert or declare something. یعنی اس قسم کے جملوں میں کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے یا پھر کسی بات کا دعویٰ یا اعلان کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں سارا از اے اسٹوڈنٹ یعنی سارا ایک طالب علم ہے. اب ہم assertive sentences کی کچھ اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں. It is raining یعنی بارش ہو رہی ہے. The child is going to school یعنی بچہ اسکول کو جا رہا ہے. I get up early in the morning یعنی میں صبح سویرے اٹھتا ہوں. I like reading یعنی مجھے پڑھنا پسند ہے. Assertive اور declarative sentences may be positive, affirmative اور negative. Assertive sentences کو declarative sentences بھی کہا جاتا ہے اور یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں positive جنہیں affirmative کہتے ہیں اور یا پھر negative یعنی مثبت یا پھر منفی. Sentences which give a positive or affirmative sense are called affirmative sentences. جن جملوں میں مثبت انداز میں بات کی جاتی ہے انہیں affirmative sentences کہتے ہیں اور یہ assertive یا declarative sentences کی قسم ہے. جیسے کہ ان ایگزامپلس میں ہم دیکھ سکتے ہیں honesty is the best policy یعنی ایمانداری سب سے اچھا طریقہ کار ہے. اور اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلس ہیں. آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے انہیں پڑھ سکتے ہیں. آگے پڑھیں گے. Sentences which give a negative meaning are called negative sentences. جن جملوں میں منفی انداز میں بات کی جاتی ہے یعنی کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے تو انہیں نیگیٹو سینٹنسز کہتے ہیں اور یہ بھی assertive یا declarative sentences کی قسم ہے. اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں she will not listen to me یعنی وہ میری بات نہیں سنے گی یا پھر وہ میری بات نہیں مانے گی. تو اسی جملے کا affirmative یا positive فارم کیا ہوگا she will listen to me. اس کا مطلب یہ ہوا کہ not کے لفظ کا اضافہ کرنے سے یہ بن جاتا ہے positive سے یا affirmative سے negative. تو ایک نیگیٹو سینٹنس کیا ہوتا ہے اب اس کے متعلق پڑھتے ہیں. A negative sentence or statement states that something is not true or incorrect. تو اس قسم کے جملے کی مدد سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بات درست نہیں ہے یا پھر وہ سچ نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. A negative adverb has to be added in order to negate or cancel the validity of the sentence. تو جیسے کہ ابھی ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ not کے نیگیٹو ایڈورب کی مدد سے جملے کے مثبت تاثر کو ایک منفی تاثر میں تبدیل کر دیا گیا. اب اگلی قسم کے متعلق پڑھتے ہیں. An exclamatory sentence or exclamation is a more forceful version of a declarative sentence. یعنی ایک exclamatory sentence تقریباً declarative sentence کی طرح سے ہی ہوتا ہے لیکن اس قسم کے سینٹنس میں یا جملے میں مزید زور دے کر بات کی جاتی ہے. آگے پڑھیں گے. In other words, an exclamatory sentence makes a statement just like a declarative sentence, but it also conveys excitement or emotion. یعنی ایک exclamatory sentence میں بھی بات کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ کسی حقیقت دعوے یا اعلان پر مبنی ہو لیکن اس میں جوش و خروش یا جذبات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. اور جوش و خروش یا جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اس کے آخر میں لگتا ہے یہ ایکسکلیمیشن مارک کا نشان. معاف کیجیے گا اس کے آخر میں لگتا ہے ایکسکلیمیشن مارک یا ایکسکلیمیشن کا نشان اور اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیان کو بہت زور دے کر کہا گیا ہے. جیسے کہ ایکسکلیمیٹری سینٹنسز کی ان ایگزامپلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں
What a marvelous sight! یعنی کتنا انوکھا یا حیران کن منظر ہے. تو یہ جملہ کسی منظر کو دیکھ کر حیرت کے تحت کہا گیا ہے، اسی لیے اس کے آخر میں لکھتے وقت ایکسکلیمیشن مارک کا نشان ہے. اس نشان کی مدد سے ہمیں اس جملے کو صحیح انداز میں پڑھنے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلز ہیں، جیسے کہ ہاؤ بیوٹیفل دا فلاور از، یعنی یہ پھول کتنا خوبصورت ہے. اگلا جملہ ہورا وی ہیو won. ہورا یہ ایک قسم کی انٹرجیکشن ہے، یعنی اس میں جوش و خروش کا اظہار کرنے کے لیے ایک آواز کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کے آخر میں لگایا گیا ہے ایکسکلیمیشن مارک کا نشان، تاکہ پڑھتے وقت اسے زور دے کر پڑھا جا سکے. تو یہ جملہ جیتنے پر کہا گیا ہے، ہورا ہم جیت گئے. اسی طرح سے اگلا جملہ بھی ایک انٹرجیکشن سے شروع ہو رہا ہے. الاس کا مطلب ہے افسوس. شی از نو مور یعنی وہ نہیں رہی. اب پڑھتے ہیں اگلی قسم. An interrogative sentence is one which asks a question. تو interrogative sentence ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سوال پوچھا جاتا ہے. A question mark is used to close such a sentence. اس قسم کے جملے کے آخر میں یہ question mark کا نشان استعمال کیا جاتا ہے. There are two types of interrogative sentences. یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ ہم بعد میں سیکھ سکتے ہیں. ابھی اتنا جاننا کافی ہے کہ انٹروگیٹو سینٹنس جو ہوتا ہے وہ ایک سوالیہ جملہ ہوتا ہے اور اس کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک کویسچن مارک. تو اب دیکھتے ہیں انٹروگیٹو سینٹنسز کی کچھ ایگزامپلس. واٹ از یور نیم یعنی آپ کا نام کیا ہے. ویئر ڈو یو لیو آپ کہاں رہتے ہو. ہو از یور فادر یعنی آپ کے والد کون ہیں. کین یو سالو دس پرابلم کیا آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اب پڑھتے ہیں اگلی قسم کے بارے میں. Imperative sentences are requests, suggestions, advice اور commands. یعنی جب کسی جملے میں درخواست، تجویز، مشورے، نصیحت یا حکم کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے imperative sentence. آگے پڑھتے ہیں. Imperative sentences often appear to be missing subjects and use a verb to begin the sentence. یعنی اس قسم کے جملے اکثر verb سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے شروع میں سبجیکٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا. In fact, the subject is the person listening or the audience. اور جس سے یہ بات کی جاتی ہے یعنی جس سے درخواست کی جا رہی ہوتی ہے یا اسے تجویز دی جا رہی ہوتی ہے یا پھر مشورہ یا نصیحت یا پھر حکم، تو اس کے نام کو جملے میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے سبجیکٹ مسنگ ہوتا ہے. جیسے کہ ان ایگزامپلس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کلیئر دس ڈیسک بائی ٹمورو یعنی کسی کو کہا جا رہا ہے کہ کل تک اس میز کو صاف کر لو. اسی طرح سے اگلی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں پلیز ٹائڈی یور روم یعنی برائے مہربانی اپنے کمرے کو صاف کر لو. اور اگلی ایگزامپل ڈرائیو ٹو دا راؤنڈ اباؤٹ اینڈ دین ٹرن لیفٹ یعنی چوک تک جاؤ اور پھر بائیں طرف کو مڑ جاؤ. تو پہلے جملے کے آخر میں جیسے کہ ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال ہے، یہ ایک قسم کا حکم ہے یعنی اس بات کو زور دے کر کہا جا رہا ہے. اس سے اگلے جملے میں بات کو پلیز کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک درخواست ہے یا پھر ریکویسٹ ہے، جبکہ آخری جملے میں تجویز دی جا رہی ہے کسی کو راستہ سمجھاتے وقت. کچھ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں امپیریٹو سینٹنسز کی. لیو دس پلیس ایٹ ونس فوراً اس جگہ سے چلے جاؤ، یہ ہے آرڈر. گیٹ لاسٹ یہ بھی ہے آرڈر یعنی یہاں سے چلے جاؤ. پلیز ہیلپ می یہ ہے ایک ریکویسٹ یعنی میری مدد کرو. ورک ہارڈ یہ ہے ایک ایڈوائس یا نصیحت. لیٹس گو فار اے واک یہ ہے ایک سجیشن یا مشورہ. ورک ہارڈ یعنی محنت کرو. لیٹس گو فار اے واک یعنی چلو چہل قدمی کے لیے چلتے ہیں. اب پڑھتے ہیں آخری قسم، یہ ہے ایپٹیٹیو سینٹنسز. Sentences which express an ardent wish, prayer,
workers, etc. are called aptative sentences. یعنی ایسے جملے جن میں کسی دیرینہ خواہش، دعا یا پھر بد دعا کا ذکر پایا جاتا ہو انہیں ایپٹیٹیو سینٹنسز کہا جاتا ہے، جیسے کہ may you live long یعنی تمہاری لمبی عمر ہو یا پھر تم لمبی عمر پاؤ. may God help you یعنی خدا تمہاری مدد کرے. اب کچھ اہم باتیں یہاں پر لکھی ہیں، انہیں مل کر پڑھتے ہیں. assertive and imperative sentences are followed by a full stop یعنی assertive اور imperative sentences کے آخر میں full stop کا استعمال کیا جاتا ہے. interrogative sentences are followed by the sign of interrogation اور question mark یعنی کہ سوالیہ جملوں کے آخر میں question mark کا استعمال کیا جاتا ہے. exclamatory and optative sentences are followed by the sign of exclamation تو ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے ایکسکلیمیٹری اور آپٹیٹیو سینٹنسز کے آخر میں. Note that in exclamatory sentences sometimes the interjection alone is followed by the exclamatory mark. ایکسکلیمیٹری جملوں میں انٹرجیکشن کے بعد ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے. اور انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے؟ The part of speech that usually expresses emotion and is capable of standing alone یعنی جیسا کہ ہم نے اگزامپل میں ہرا اور الاس کے الفاظ دیکھے تھے، یا پھر واو جب ہم حیرت سے ان آوازوں کا استعمال کرتے ہیں تو جملے میں لکھتے وقت ان کو لکھ کر اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں انٹرجیکشن کہتے ہیں جن میں کسی جوش و خروش یا جذبے کا اظہار کیا جائے. تو چلیے اب جملوں کی ان قسموں سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی دا کائنڈز آف the following sentences یعنی ہمیں ان جملوں کی قسموں کے متعلق بتانا ہے کہ یہ کس قسم کے جملے ہیں. exclamatory, assertive, interrogative, negative یا imperative. تو مل کر پڑھتے ہیں. نمبر 1 art is another subject in which I am particularly interested یعنی مصوری ایک اور مضمون ہے جس میں میں خاص طور سے دلچسپی رکھتا ہوں. تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جسے زور دے کر نہیں کہا جا رہا ہے، نہ ہی اس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے اور نہ ہی اس میں کسی بات کی نفی کی گئی ہے، نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی مشورہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے assertive. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. What a beautiful painting یعنی کتنا خوبصورت فن پارہ ہے. اس جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال بھی کیا گیا ہے تو اس کا بتانا بہت آسان ہے، یہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اب اگلا جملہ teach him to learn یعنی اسے پڑھنا سکھاؤ. یہاں ایک قسم کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ہوگا imperative sentence. بالکل ٹھیک. اگلا جملہ how would I know یعنی مجھے کیا پتا. اس جملے کے آخر میں question mark ہے تو یہ ہے interrogative sentence. اب آخری جملہ she did not make a false statement یعنی اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا. تو یہاں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہے اس لیے یہ ہے نیگیٹو سینٹینس. تو یہ تھی جملوں کی مختلف قسمیں اور ان سے متعلق ایک مشق. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. ایگزامپلز اور مشق کو اگر آپ لکھ کر پریکٹس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا.